اس مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں، نماز میں سب سے زیادہ اہمیت کا ہے سجدہ، سجدے کی حالت میں پوری زندگی پڑا رہا، لیکن اس کے دل میں شرک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فلاں بھی کرنے والا ہے، فلاں بڑا یہ ہے، فلاں بڑی پہنچی سرکار ہے، اس کے دل میں اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ایسا دل میں ہے اس کے، شرک کو مانتا ہے، ایسے انسان کا پوری زندگی کا سجدہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم، پس قبول کر لی رب العالمین نے ان کے لیے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ بے شک میں نہیں ضائع کرتا کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی، مذکر ہو یا مؤنث، بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں، فالذین، پس وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکال دیے گئے، من دیار، اپنے گھروں سے، فاوذوا فی سبیلی، اور تکلیف دی گئی ان کو میرے رستے میں، وقاتلوا، اور جہاد کیا، وقتلوا، اور شہید ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ تحقیق ضرور بضرور ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہوگا، بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اچھا ثواب، لا یغرنک، نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے، تقلب الذین کفروا، کافروں کا آنا جانا، فی البلاد، شہروں میں، متاع، یہ سامان ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فاستجاب لهم ربهم، دعائیں انہوں نے کی ہے، اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ مطلب نیک انسان ہو، اللہ کی مان کے چلتا ہو، ایسا انسان جب دعا کرتا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، وہ دعا کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہم ان میں سے کسی کے بھی عمل کو ذرا بھی ضائع نہیں کریں گے۔ کوئی بھی انسان اگر نیک عمل کر کے جائے گا تو اس کے اجر کو ضائع نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف ایک ہے بد نصیب انسان جس کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ شرک کرنے والا۔ جب انسان شرک کرتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا، بالآخر اس نے ایک دن شرک کر دیا نا، سارے کے سارے اس کے اعمال برباد ہیں۔ چاہے اس نے خانہ کعبہ کے اندر، ہمارے علماء فرمایا کرتے ہیں اس کی مثال، سب سے بہتر مثال وہ ایسی بنتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر، اس کے تمام مسجدوں میں سب سے بہترین مسجد کون سی ہے؟ خانہ کعبہ، بیت الحرام، سب سے بہترین ہے وہ، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ساری مسجدوں سے زیادہ ہے۔ اس مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں، نماز میں سب سے زیادہ اہمیت کا ہے سجدہ، سجدے کی حالت میں پوری زندگی پڑا رہا، لیکن اس کے دل میں شرک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فلاں بھی کرنے والا ہے، فلاں بڑا یہ ہے، فلاں بڑی پہنچی سرکار ہے، اس کے دل میں اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ایسا دل میں ہے اس کے، شرک کو مانتا ہے، ایسے انسان کا پوری زندگی کا سجدہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر شرک نہیں کر رہا ہے، رستے سے روڑا ہٹانا بھی اس کے لیے کیا ہے؟ نیکی ہے، وہ نیکی بھی اس کے لیے کارآمد ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں، خدا کے لیے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی جو نہ تکلیف ہو جائے، کچھ بھی مصائب آ جائے، وگرنہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، عورتیں بتا رہی ہوتی ہیں فلاں جگہ جاؤ، اتنے ہیں جی پاپا صرف دم کر کے دینا ہے کہ اسے صرف دم ہی کرانا ہے، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا،
وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو انسان اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھتا ہے اولاد کے چکر میں، حالانکہ کل قیامت کے دن نہ اولاد کام آنے والی ہے، نہ ماں باپ کام آنے والے ہیں، اپنا عقیدہ، نظریہ، اعمال ہی کام آئیں گے، ذہن میں رکھنا۔ آگے فرمایا من ذکر او انثی، عمل کرنے والے چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، سارے کے سارے اللہ کے ہاں سب برابر ہیں۔ جب انسان عمل کرتا ہے تو اللہ نہیں دیکھتا کہ عورت کر رہی ہے کہ مرد کر رہا ہے، اللہ کے ہاں بعضکم من بعض، چونکہ تم ایک دوسرے کی ہی جنس ہو، ایک دوسرے سے ہی ہو، لہٰذا مذکر ہو مؤنث ہو، جیسا بھی انسان عمل کرے گا، اگر نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا، مزید جو جہاد کے لیے نکلے ہوں گھر سے، یا دوسرے ہجرت کی تھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ فالذین، پس وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، یعنی مکہ سے مدینہ میں آ گئے یا پھر مکہ سے حبشہ میں چلے گئے، سارے کے سارے یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو ظلماً ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان کو میرے رستے میں تکلیف پہنچائی گئی، وَقَاتَلُوا، انہوں نے جہاد بھی کیا، وَقُتِلُوا، اور وہ شہید بھی ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کا بدلہ کیا ہے، ان کے لیے رب العالمین نے انعام کیا تیار کر رکھا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، سارے صرف گناہ معاف کرتے نہیں بلکہ اس کے بدلے کیا ملتا ہے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، البتہ ہم ان کو ضرور ایسی جنت میں داخل کریں گے، ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، نیچے سے نہریں جاری، اس کا دو مطلب ہے، سامنے سے جاری اس کو بھی نیچے ہی کہا جاتا ہے، نیچے سے ہو بالکل اوپر مکان ہو اس کو بھی نیچے ہی کہا جاتا ہے، جیسے جو اس سوئے کے اوپر رہتے ہیں، پوچھے کہاں پہ رہتے ہو، میں سوئے تے رہنا جی، اور سوئے تے مطلب کیا سوئے کے اوپر ہی ہو، نہیں بلکہ سوئے کے سائڈ پہ ہے، سوئے سے بالکل سامنے ہے، تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جنت بالکل سامنے ہو اور اس کے سامنے بالکل نہر جاری ہو تب بھی ٹھیک ہے، یا جنت نہر کے اوپر ہو تب بھی ٹھیک ہے، دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو ثوابا من عند اللہ، اللہ فرما رہے یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، جو انسان اللہ کی مان کے زندگی گزارتا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، صحیح ایمان رکھتا ہے، صحیح اعمال رکھتا ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ثوابا من عند اللہ، ان کا بدلہ اللہ کے پاس ہے، اور جو اللہ کے پاس بدلہ ہے وہ کیسا ہے، اللہ فرما رہے ہیں واللہ عندہ حسن الثواب، جو اللہ کے پاس بدلہ ہے سب سے بہترین بدلہ ہے، سب سے اچھا بدلہ ہے، لہذا لا یغرنک، اے پیارے پیغمبر، کہہ تو نبی علیہ السلام کو رہے ہیں، اللہ کے نبی کو کہہ کے ہمیں تمام کو کہنا مقصود ہے، لا یغرنک، اے پیارے پیغمبر آپ کو ان مشرکین کا جو نا وہ آنا جانا، شہروں میں چلنا پھرنا، ان کی رونق، ان کے عشائش، ان کی رہنی سہنی کی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، نبی علیہ السلام کو دھوکے میں ڈال سکتی نہیں ہے، وہ جو اللہ کی حفاظت میں ہے، یہ ہمیں جنا بتانا مقصود ہے کہ تم یہ نہ دیکھنا کہ کافروں کے پاس بڑا مال ہے، بڑا مال و دولت ہے، اور ان کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ان کے پاس ہیں، اللہ فرمائے تمہیں دھوکہ نہ دے، لا یغرنک، تمہیں دھوکہ نہ دے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا آنا جانا شہروں میں، متاع قلیل، متاع قلیل، اللہ کا انداز سمجھے، متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے بس یہ، اگر، اور حدیث یہاں پہ ساتھ میں لالن زیادہ بہتر ہوگا، حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، کافر کو ایک پانی کی گھونٹ بھی اللہ پاک نصیب نہ کرتا، اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ہے ہی نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ دنیا کی نہیں بلکہ زیادہ کس کی سوچے، آخرت کی طرف دھیان رکھے، متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے یہ تو زندگی گزارنے کا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا، جو اللہ کی مان کے نہیں جا رہے، اللہ کی نافرمانی کر کے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے جا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، اور جہنم کو ٹھکانہ ایسا ویسا ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، اس کو اللہ برا کہیں وہ کتنا برا ہوگا، جو تصور تو کریں ذرا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ لوگوں کی ٹھاٹ بھاٹ کی طرف نہ دیکھے، بلکہ کیا دیکھے کہ انسان نیک ہے کہ نہیں ہے، اللہ والا ہے کہ نہیں ہے، اگر انسان، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انسان کو دو بندوں کے اوپر حشر کرنا چاہیے، ایک بندہ وہ جس کے پاس مال و دولت بے بہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے،
بے بہا مال تو ہے اس کے پاس، لیکن کیا کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہر وقت دیتا رہتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک مجھے بھی ایسا مال دے، میں بھی تیرے راستے میں دیتا رہوں. اس کے بارے میں ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک علم والا انسان ہے، عالم ہے، اس کے پاس بے بہا علم اور اس کو علم کو تقسیم کر رہا ہے، مسئلے صحیح بتا رہا ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک دین کے اوپر چل رہا ہے، لوگوں کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس جیسا ہونے کی دعا کرے. یہ دو ہیں بس جن جیسا ہونے کی دعا رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے بتائی ہے کہ انسان کر سکتا ہے، جائز ہے. باقی اس کے علاوہ وہ بے بہا مال و دولت دیکھ کے، دنیا کی چمک دیکھ کے، رونق دیکھ کے انسان کو اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ